السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک ممبر بتا دے پلیز. السلام علیکم, کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, میسج میں ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیرہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. میرا نام سیدہ فاطمہ ہے اور انشاءاللہ ہم آج آپ کے ساتھ یہ سیشن سٹارٹ کریں گے سورہ کہف کا. اور یہ دوسرا سیشن ہے, یہ الصفوہ اکیڈمی کی طرف سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کو دے دوں کہ میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز, ایم اے اردو لٹریچر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس کے ساتھ میں نے ایم ایڈ کیا ہے. اور ابھی میں ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اسلامک شرعی لاء میں, اور اس کے ساتھ میں ایک انسٹیٹیوٹ سے آن لائن 6 ایئرس کا عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی ہوں. سو یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف. سو اچھا جی, ہم چلتے ہیں آج کے اپنے سیشن کی طرف کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ہم نے آج ایک سٹوری کو کور کرنا ہے, تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين. اپنا اپنی معنی کر لیں. صحیح, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سورہ کہف کی اہمیت پر, رائٹ, امپورٹنس آف سورہ کہف کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو سورہ کہف ہے یہ ہمیں سولوشنز بتاتی ہے کہ فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسپیشلی آج کے دور کے ہم مسلمانوں کو یہ جو سے مسائل جو سے یہ یعنی کہ ہمیں لاحق ہیں, جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, رائٹ, اس کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے دجال کون ہے. صحیح. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فتنہ دجال. اور اس کے ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقریباً 4 سٹوریز بتانی ہیں, تو ہر ویک ہم انشاءاللہ ایک سٹوری کو پڑھیں گے. صحیح. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس صورت کی تفسیر میں نے ایک تو بہت اچھے ہمارے اسپیکر ہیں سر محمد علی, میں نے ان کے نوٹس لیے ہیں, اور دوسرا ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کے نوٹس لیے ہیں. سو انہی نوٹس کو لے کر میں نے لیکچر تیار کیا, اور انشاءاللہ اسی کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے, رائٹ. تو اب ہم بات کرتے ہیں دجال کے بارے میں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال کون ہے اور کب آئے گا, رائٹ. تو اس دور میں جب ہر برائی اچھائی لگ رہی ہوگی, اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے, تو اس حوالے سے سورہ کہف کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم کچھ احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات, اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آخری 10 آیات, اور ایک دوسری حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے, جو بھی ان آیات کو حفظ کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آگے ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ میدان محشر کے اندھیرے میں اس کے لیے روشنی بن کر آئے گی اور اسے گائیڈ کرے گی. تو یہ اس سیشن میں جو سا ہم نے رکھا ہے کہ آپ کو پہلی اور آخری 10 آیات حفظ کروائی جائیں گی, تو اس کا مقصد یہ ہے, رائٹ.
ابھی جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اس صورت کی مزید امپورٹنس کا پتہ چلے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کون ہے. تو دیکھیے جو دجال ہے نا, اس کا مطلب ہے دھوکہ, رائٹ. دجال نے لائک خدا کا یا پھر مسیحا کا لائک ایک طرح سے لبادہ اورا ہوگا. اب مسیحا کون ہوتا ہے؟ مسیحا وہ ہوتا ہے جو اچھائی کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو جو دجال ہے وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا, اور لائک وہ لوگوں کو اتنا زیادہ دھوکے میں ڈالے گا کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ دھوکے میں ہیں, اور یہ دجالیت میں ہے, اور یہ دجالیت ہے. اب یہاں پہ میں کچھ احادیث آپ سے ڈسکس کروں گی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. اب یہ جو سا فتنہ ہے اس سے مراد ہے آزمائش, یعنی کہ جو سا دجال ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اچھا جی, اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, آپ پلیز آپ سب ساتھ ساتھ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا, اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے وارن کرتے تھے دجال کے بارے میں. صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے تھے دجال کے بارے میں, تو ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آواز بلند ہو جاتی تھی. اور یہاں پر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کر نا یعنی کہ نا ابھی کہیں سے دجال آ جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم نے اس فتنے کو نا سیریسلی لینا ہے, رائٹ. ہم نے اس کو نا لائٹلی نہیں لینا, کیونکہ اس فتنے میں لوگوں کی میجورٹی انوالو ہوگی. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دجال ہوگا, دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا, اور دجال کو وہ یعنی کہ دجال کو وہ مومن نہ چیلنج کرے گا, لیکن جب دجال اپنے آرگیومنٹس کو پریزنٹ کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی دجال کو دیکھنا تو دوڑ لگا دینا, اس سے فیس نہ کرنا. تو لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا, اس کا کیا ریزن تھا, کیونکہ دجال کے پاس بہت اسٹرانگ آرگیومنٹس ہوں گے. ہم نہیں جانتے لائک اس کے پاس کیا کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا کیا میریکلز ہوں گے. اچھا جی, اب یہاں پر نا صحیح مسلم حدیث کی روشنی میں میں یہاں پہ شیئر کروں گی, جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو ہمارے پبلک اسپیکر ہیں سر محمد علی, میں نے لائک نا ان کے لیکچر سے نوٹس لیے ہیں, تو یہاں پہ نا ان کا پوائنٹ آف ویو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ آج کا سیشن بہت بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. اور لائک جب میں اس سیشن کی تیاری کر رہی تھی تو لائک میں نے خود بہت کچھ سیکھا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی سیکھیں گے اور آپ کو بھی کافی انفارمیشن ملے گی. تو جی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو دجال ہوگا, دجال کے ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ, رائٹ. اس کی جو جنت ہے وہی اصل میں دوزخ ہوگی. اب دیکھیے جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے. جو سی جنت ہے وہ نعیم ہے, اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک نعمت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن پاک میں جنت کو ریسٹ کی جگہ کہا ہے, جہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی انسان پر. اب جو سم ہوگا دجال, اس کی جنت بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ آسائشیں ہیں, بہت زیادہ لائک اس میں یعنی کہ ڈیزائرز ہیں. تو اس کا اچھا جی, اب یہاں پہ جو سے سر محمد علی ہیں وہ یہاں پہ لائک یعنی کہ یہاں پر وہ اپنا یہ نا پرسنل ویو شیئر کرتے ہیں کہ جیسا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو دجال کی جنت کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلن ڈیزائرز, ٹھیک ہے. لیکن جو ویسٹرن ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بہت زیادہ امپریس ہے, کیونکہ جو ویسٹرن ہے لائک وہ نا خواہشات کی بہت بات کرتے ہیں. وہاں پر ہر چیز اوپن ہے, وہاں پر لائک یہ شراب خانے اوپن ہیں, وہاں پر لائک کیسینوز اوپن ہیں, وہاں پر کلبز اوپن ہیں,
यानी कि एवरीथिंग इज ओपन, और इंसान को हर वो चीज अट्रैक्ट करती है। तो लाइक अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सा वेस्ट है, लाइक वो बिल्कुल भी ना सेक्रीफाइस की बात नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हमें अपने नेबर्स का ख्याल रखना है, राइट। लेकिन इस्लाम में बहुत सी जिम्मेदारी है, इसलिए तो हम इस्लाम से भागते हैं। फिर इनके फिर इसके बाद इतनी ज्यादा लाइक ना इसमें वहां पे डिस्ट्रैक्शंस होंगी कि इसकी एज में कि आम आदमी के पास इसको सोचने के लिए टाइम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बता रहे थे अपने एक ना दोस्त का वाक्य शेयर कर रहे थे कि जब वो लाइक गया, चाइना गया, तो वहां पे लाइक उसका लाइक वहां पे ना उनका एक कोलीग था, चाइनीज कोलीग। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि लाइक क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसा ये सूरज है जो रोज निकलता है, इसको किसने बनाया है? तो कहते हैं उसने आगे से जवाब दिया कि ये सोचने के लिए तुम लोगों के पास टाइम होगा, हमारे पास तो ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं है। यानी कि इतनी टफ रूटीन है, इतना लाइक उन्हें काम बढ़ चुका है, यानी कि लोगों के पास सोचने की भी फुर्सत नहीं है कि वो अल्लाह के बारे में सोच सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तफसीर। यहाँ तक हमने बात कर ली है, इंशाअल्लाह आज हम इसकी तफसीर को देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जो सूरह कहफ है वो हमें इस फितने से कैसे बचाती है, राइट। हम लाइक इस सूरत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। तो इस सूरत में ना 4 स्टोरीज हैं, और हर स्टोरी में हमारे लिए एक लाइक बहुत अच्छा, एक बहुत लाइक ना मुनफरिद लेसन है। हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सी फर्स्ट आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। यानी कि अब इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि तमाम बुराइयां इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये किताब उतारी और इसमें कोई कजी नहीं रखी। यानी कि ये किताब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी बातें समझ में आने वाली हैं। इसमें लाइक यहाँ पे ना यानी कि इसमें ना लाइक यानी कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई कजी नहीं है, यानी कि कोई यानी कि यहाँ पे ना कोई भी ना मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि ये करो और ये ना करो, ऐसा करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। आगे दूसरी आयत है, कय्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं ताकि अपने पास वाली सख्त सजा से लोगों को खबरदार कर दे और इन ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं ये खुशखबरी सुना दे कि उनके लिए अच्छा सिला है, राइट। यानी कि अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला हमें वार्न कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मतलब सजा की बात कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुशखबरी भी दे रहे हैं। अब खुशखबरी उन लोगों को दी जा रही है कि जो कि ईमान वाले हैं और फिर ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लाइक ईमान की भी बात हो रही है और फिर इसके साथ सौलिहात की यानी कि नेक अमल की भी बात की जा रही है। मैं किसी नफी ही आबादा, यानी कि अब यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं कि जहाँ वो दायमी जिंदगी गुजारेंगे, कहाँ पे गुजारेंगे? नेमतों वाली जन्नत में। आगे आयत नंबर 4 है, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और इन्हें भी जगा दे जिनका अकीदा है कि अल्लाह स्वाहिबे औलाद है। अच्छा, मैं ये आयत नंबर 5 तक इसको रीड करती हूँ, फिर हम इसी तफसीर देखते हैं। मालहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। इन्हें ना तो खुद ही इसका इल्म है, ना ही इनके बाप दादा को है, ये इनके मुंह से जो बड़ा बोल निकल रहा है और मुंह झूठ ही बोल रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी तफसीर देखते हैं कि यानी कि यहाँ पर ना अल्लाह ताला इन लोगों को वार्न कर रहे हैं कि जो कहते हैं अल्लाह ने बेटा जना। अच्छा जी, सूरह मरियम में ना अल्लाह ताला ने इनके इस आर्ग्यूमेंट को बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया है। अल्लाह ताला वहां पे फरमाते हैं सूरह मरियम में कि क्या वो कहते हैं कि नाउज़ ने लाइक कोई बेटा जना है। अल्लाह कहते हैं कि इस बात को सुनकर आसमान फट जाए और जमीन भी फट जाए, यानी कि ये इतनी बेहुदा बात है जो तुमने की है। अब देखिए ये बात बेहुदा कैसे है, क्योंकि
اسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے, یہ اسی بیٹے کی پیدائش ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک عمل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس سے اللہ بری ہے. تو ہاؤ ڈیئر یو, تم اس حوالے سے اللہ کے ساتھ وہ چیز کیسے تم اس ساتھ وہ چیز کیسے اٹیچ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 5 میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا ان کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا بڑا فتنہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اس چیز کی وجہ سے نا اس بات کی وجہ سے کہ اللہ نے بیٹے کو جو نا نعوذ باللہ, اس بات کی وجہ سے پوری حسائیت نے جنم لیا. اور جو دجال ہے جو خود کو کہے گا میں ان کا مسیحا ہوں, وہ ان کو آ کر دھوکہ دے گا, اور بہت سے جیسے کرسچنز ہوں گے ان کو مزید گمراہ کر دے گا. اچھا جی, میں نے آپ کو سوری میں یہ میں نے پہلے اس صورت کا شان نزول بتانا تھا, بھول گئی میں سب سے پہلے ہم اس صورت کے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں. شان نزول وہ ہوتا ہے کہ یہ صورت کیوں اتاری گئی, ایسے کون سے لیکن ریزنز ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس صورت کا نزول ہوا. تو اچھا جی, اب یہاں پر یہ جو اس صورت کا شان نزول آتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے یہودیوں سے مشورہ کیا کہ کیونکہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے, تو وہ گئے یہودیوں کے پاس اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ نبی سے ایسے سوال پوچھیں, یعنی کہ ہم ان کا ٹیسٹ لیں جن سے پتا چلے کہ وہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے 4 سوال پوچھ لو. فرسٹ تم ان سے پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں, کیونکہ حضرت ذوالقرنین تھے, وہ یہودیوں کے بادشاہ تھے. دوسرا یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. تیسرا یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو. اور چوتھا تم ان سے حضرت غزر کے بارے میں سوال کرو. اب یہ 4 سوال لے کے نا مشرکین آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں, اللہ کے نبی ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ ہمیں جواب دیں. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا آنسر کل دوں گا. لیکن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو یہ سے نبی ہوتے ہیں نا, یہ ایگزامپل ہوتے ہیں, اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, تو ان کی چھوٹی سی بھی غلطی نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد کروانے کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سٹریس میں رہے اور سوچتے تھے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اب یہاں پہ جیسے وہ مشرکین تھے ان کو نا موقع مل گیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم نے یعنی کہ ہم نے اسے 4 سوال کیا کر لیے. یہ تو بالکل خاموش ہو گیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی تو ان کو ان کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا, ان کے منہ بند ہو گئے. تو وہ جو سا ٹائم تھا نا جب یہ وحی رک گئی تھی اور مشرکین ان کا مذاق اڑا رہے تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نا بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا. تو اس وحی کے بعد نا لیکن سوالوں کے جواب کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی ہم مسلمانوں کو ملی تھی, رائٹ. اب آگے آیت نمبر 6 ہے جی. اچھا جی, میں یہاں پہ اس کی جسٹ ٹرانسلیشن کر لیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. پھر اگر لوگ یہ بات نہ مانیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں, آپ کو تسلی دے رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ بہت زیادہ غم کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے, قوم کے لیے, کہ بھی کتنی واضح باتیں میں ان سے کر رہا ہوں اسلام کی, قرآن کی, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو دیکھیے آج بھی ایسا ہے کہ اسلام از سو کلیئر, لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے, رائٹ. سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا صبر کرنا سکھایا, پیشنس سکھائی, کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں تک ہدایت پہنچا دیں, آگے ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس غم میں نہ خود کو پریشان نہیں کرنا, خود کو ہلاک نہیں کرنا. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ جسٹ فوکس رہیں. آپ کا فوکس کیا ہے, اس مشن کو پورا کرنا ہے, اور وہ مشن کیا تھا, قرآن پاک تھا, اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. اب یہاں پہ نا مجھے بہت ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے, کیونکہ جب میں نے یہ نا اسٹارٹ کیا تھا یہ نا سیشنز کا سلسلہ, تو میں بہت زیادہ میں
लाइक मैं कंफ्यूज थी, और आज भी, क्योंकि इतने से बाद फर्स्ट सेशन है मेरा, तो मैं आज भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। तो लाइक मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी कि लाइक ये मैंने वाकया पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब आते थे ना हुर्मत के महीने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बाजारों में निकल जाते थे, मक्का के बाजारों में, और लाइक हर लोगों को लाइक वहां पे ना ओपनली वो ये ना इस्लाम का पैगाम देते थे, तौहीद का, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे। और आपके पीछे लाइक स्पेशली जो आपके चचा होते थे अबू जहल अबू लहब, ये आपके पीछे होते थे, और लाइक उनके हाथ में पत्थर होते थे, लाइक इनके पीछे, लाइक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ना पूरा ग्रोह होता था मुशरिकीन मक्का का, लाइक वो आपके ऊपर ना पत्थर बरसारे, लाइक आपके ऊपर ना पत्थर बरसारे होते थे। और अच्छा जी देखिए, अब यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ना लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे, और वहां पे वो उन्हीं लोगों को कह रहे होते थे कि ये पागल है, नाउज़ बिल्लाह मजनू है, ये झूठ बोल रहा है, इसका एतबार ना करना। लेकिन लाइक इतनी तकलीफ के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर फोकस रहते थे। तो लाइक वहां पे तो लाइक ना मुझे वहां से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी, और तब से मैंने ये सेशन स्टार्ट कर दिए। बट क्योंकि लेकिन ना शादी के बाद आज मेरा फर्स्ट सेशन है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बट आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इसको मैं अच्छे से आप तक मैं इसको पहुंचा दूँ। आगे जी आयत नंबर 7 है, इसकी ट्रांसलेशन है कि जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की जीनत बनाया ताकि हम इसे जांच लें कि इनमें से अच्छे अमलों वाला कौन है। और आयत नंबर 8 में है, और यकीनन हम इसे एक हमवार व साफ मैदान करने वाले हैं। यानी कि अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसमें आपको जो भी कलर्स नजर आ रहे हैं, असल में ये टेस्ट है, राइट। यानी कि देखिए हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हमने खुद को इस इम्तिहान से, इस टेस्ट से निकालना है। ये माल औलाद सवारी जेवर, यानी कि सब ऐसी चीजें हैं। अच्छा बहुत माजरत, अजान हो रही है, आप सिर्फ 2 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اچھا جی، آیت نمبر 7 کی ہم بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں، ان چیزوں میں ہمارے لیے ٹیسٹ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں لائک جو ہم نے پڑھا کہ اور یقیناً ہم اسے ایک ہموار و صاف میدان کر دینے والے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ نا قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے زمین کو بالکل کھول دینا ہے، رائٹ؟ وہاں پہ لائک یعنی کہ اس دن نا سب کچھ پرومیننٹ ہو جائے گا۔ تو آگے بات نمبر 9 ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ غار والے اور دوسرے تھے کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ لائک ہماری آج کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورہ میں 4 سٹوریز ہیں اور ہمارے کیونکہ جسٹ 4 سیشنز ہیں تو ہر سیشن میں ہم ایک سٹوری کو ڈسکس کریں گے۔ صحیح۔ اچھا جی، اب یہ کچھ آیات میں پڑھ لیتی ہوں 9 سے 12 تک، پھر اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی کہ اے ہمارے آقا، ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے واسطے آسانی مہیا فرما۔ پھر ہم نے گنتی کے کئی سالوں تک اسی غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ نے اس میں اپنے ٹھہرنے کی انتہائی مدت یاد رکھی۔ اچھا جی، اچھا میٹنگ کا ٹائم ابھی کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا تو آپ سب کو پھر ری جوائن کرنا ہے، صحیح؟ اچھا، اب یہاں پر ہم ان کا لائک نا پورا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کہ یہ لوگ کون تھے، یہ کیوں بھاگے تھے، انہوں نے کیوں غار میں پناہ لی تھی۔ اچھا جی، آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ نے اپنے عجائب کی بات کی ہے، رائٹ؟ تو یعنی کہ عجائب میں لائک آ جاتا ہے لائک جو سا ہڈن ورڈ ہے، لائک عالم برزخ ہے، لائک روحوں کو قبض کرنا وغیرہ، اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب لائک یہاں پہ نا اب یہاں پہ ان کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ ینگ آدمی، جب وہ نوجوان آدمی بھاگے۔ اب یہاں پہ نا تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ کون تھے۔ تو یہ کچھ 7 لوگ تھے، رائٹ؟ اس میں سے 6 تھے وہ روم کے رہنے والے تھے، اور ایک دوسرا 7واں تھا وہ ایک چرواہا تھا جو ان کو راستے میں مل گیا تھا اور ساتھ اس کا کتا تھا۔ اب یہاں پہ ہم لے رہے ہیں بنی اسرائیل کی روایت، صحیح؟ لائک یہاں پر ہم کوئی حدیث نہیں لے رہے بلکہ ہم بنی اسرائیل کی روایت لے رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق ان کے جو سے لائک ان 7 لوگوں کے جو سے لیڈر تھے اس کا نام تھا میکسیمین، رائٹ؟ اب یہ میکسیمین کون تھا؟ یہ اس دور کا کون سا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، یہ اس کا داماد تھا۔ اور آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے اور سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی آپ جو بھی بول رہی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں، سوری ایکچولی آج کل نیٹ کا ایشو آپ کی بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کلاس کی ریکارڈنگ میں اس میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر ملے گا۔ اچھا دیکھیے، ابھی جو میکسیمین تھا یہ اس بادشاہ کا داماد تھا، یعنی کہ جس کی بادشاہ کی بیٹی تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ ابھی بادشاہ کی بیٹی تھی جو یہ جو تھی نا میکسیمین کی بیگم تھی، یہ اور میکسیمین جو تھا لائک اللہ پر ایمان لے رہے تھے۔ اچھا جی، اب آپ نے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ اصحاب کہف تھے نا، یہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس کے درمیان میں آئے تھے، رائٹ؟ تو لائک جو ان کا عقیدہ تھا وہ ان کا عقیدہ توحید پر تھا۔ تو جو یہ 7 لوگ تھے نا یہ عقیدہ توحید پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ یہ جو رومن امپائر جو تھی لائک آگے سے جو تھا ان کا اولاد کا سلسلہ چلتا تھا، یہ لوگ خدائی دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، ہمارے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا میکسیمین تھا اور 7 لائک جو کے ساتھی تھے، انہوں نے لائک بادشاہ کے دربار میں گئے اور جا کر انہوں نے اس کی خدائی کا انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے لائک ان کو بہت اذیت دی، ان کو اپنے قید خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو لائک ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا۔ اب یہاں پر یہ جو کا لیڈر تھا میکسیمین، اس کو الہام ہوا کہ تم غار میں پناہ لے لو، کیونکہ یہ اس غار میں اکثر جایا کرتا تھا، وہاں پر جا کر یہ لائک اپنا مراقبہ کرتا تھا۔ تو اس کو جب اللہ نے الہام کیا کہ اپنے ساتھیوں کو لو اور اس غار میں چلے جاؤ،
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لائک ان کی مدد کیسے کی کہ لائک وہ جو سے اس جیل کے جو سے انچارج تھے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ان کی مدد کرو. تو وہ جو سے انچارجز تھے ان کے دل میں لائک ان کے لیے نا سافٹ کارنر پیدا ہو گیا کہ بادشاہ نے ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دینا ہے. تو انہوں نے بھگا دیا. اب جو سے یہ 7 لوگ تھے میکسیمیلین اور اس کے جو سے ساتھی تھے, انہوں نے اس غار میں پناہ لی اور 309 سال تک سوئے. رائٹ, 309 سال تک سوئے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا. تو جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارا جو سا روم تھا, سارا کا سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. دیکھیے یعنی کہ وہ ایک عقیدہ توحید پر آ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو سا یہاں پہ نا بیسکلی ان کو یہ دکھایا کہ چینج لانا ہمارا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ تم جیسے ہو ویسے رہو, اپنی حفاظت کرو اور اپنا کام کرتے رہو, عقیدہ توحید پہ تم کو ڈٹے رہو. کیونکہ 309 سال کے بعد جب لائک ہم نے تمہیں جگایا تو تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری جو سی محنتیں تھیں وہ رنگ لائی ہیں, جس کی وجہ سے آج پورے کا پورا روم لائک اسلام لا چکا ہے, اسلام کا غلبہ آ چکا ہے. اور جو سی اس میں تھی دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھانا تھا کہ دیکھو اگر ہم ان کو لائک اگر ہم ان کو نہ زندہ کر سکتے ہیں اتنے سالوں کے بعد تو ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. اور جو سا یہاں پہ تیسرا ایک آ رہا ہے لائک وہ آ رہا ہے یہاں پہ نا سائنٹیفک ویو کہ ٹائم اللہ کے کنٹرول میں ہے. رائٹ, ٹائم اللہ کے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ ٹائم کو سلو بھی کر سکتے ہیں, فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے سلایا تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو ان کے لیے سلو کر دیا. اور جب وہ جاگے تو ان کو لگا کہ لائک ہم 1 یا 2 دن ہی سوئے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ٹائم 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو یہاں پر جو سا لائک ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ ہے. اس آیت میں ایک دعا بھی ہے. آیت نمبر 10 کو دیکھیے, میں اس کو تھوڑا زوم کر لوں. اچھا, آیت نمبر 10 آگے ہے. آیت نمبر 10 میں نا بہت پیاری دعا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 10 آتی ہے, اس میں بہت خوبصورت دعا ہے. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ لائک یہ دیکھیں یہاں پر کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی. رائٹ, انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ اے ہمارے آقا, اے ہمارے رب, ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے واسطے آسانی مہیا فرما. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بہت خوبصورت دعا ہے. تو اگر آپ اس دعا کو پڑھا کریں تو یقین کریں آپ کے بہت سے لائک نا رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے. اچھا, میں ذرا میسیجز کو دیکھ لوں. ہاں جی, ہانیہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی چاہیے. جی, اس کو ریزالو کرنا ہے انٹرنیٹ کے ایشو کو. ایکچولی یہ ایسے ہی تھوڑا پرابلم کر رہا ہے, تھوڑا سا رکتا ہے لیکن پھر چل پڑتا ہے. لیکن لائک یہ جیسے آج کل میرے تجوید کے سیشنز ہو رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ ریکارڈنگ بالکل کلیئر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آگے اب آیت نمبر 11, 12, 13. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لائک یہ جو سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیتوں کا. تو اب ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہدایت ملتی کیسے ہے. تو یہاں پہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہدایت استقامت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. اب لائک یہ نا لائک یہ ہدایت ہے, یہ استقامت ہے. اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. تو آیت نمبر 14 ہے, اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ہم ان کا صحیح واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں. بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا. ہم نے ان کے دل مضبوط بنا دیے. دیکھیے اس چیز کو آپ ذرا غور کیجیے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ پہلی چیز تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. کہ دوسرا کیا کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. یعنی کیا کہنا ہے ان کو یہ کیا کہنا ہے لائک ان کو یہ 2 فضل دیے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کن فضل کا مضبوط ہونا ہے. دل کے مضبوط ہونے کا مطلب ہے لائٹ آف فیتھ. یہاں پہ یہ تفسیر ہے, اس کا نام ہے تفسیر طبری. اس میں یہ جو مفسر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دین کا ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے.
رائٹ. آپ اس کو لائک نا کسی پر ری انفورس نہیں کر سکتے کیونکہ جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور اس کا دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. ایمان کی روشنی سے اللہ نے دل کو مضبوط کیا. اچھا اب اللہ تعالیٰ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے دل مضبوط کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی کن کو دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ طلب والوں کو یہ روشنی دیتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک آیت آپ سے شیئر کرتی ہوں. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے ہدایت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اب آپ کے دل میں ہدایت کے لیے جتنی طلب ہوگی جتنی لائک اس کی ہوگی طلب ہوگی اتنی ہی آپ کو ملے گی. اچھا جی میٹنگ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کو گین لنک بھیج رہی ہوں. آپ اس کو گین لائک ری جوائن کیجیے. یہاں پہ لائک نیٹ کا ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا سا سسٹم سلو ورک کر رہا ہے تو جب تک ہماری اسکرین شیئر ہوتی ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 14 میں کہ جو سے دل ہیں وہ کیسے مضبوط ہوتے ہیں اور جو سی استقامت ہے وہ کیسے ملتی ہے رائٹ. اور جو سی ہدایت ہے وہ کیسے ملتی ہے. پھر بات ہو رہی تھی طلب کی کہ آپ کے دل میں رکھنا جتنی طلب ہوگی اس چیز کی ہدایت کی ایمان کی اتنا ہی آپ کو ملے گی رائٹ. تو یہ صرف حابی کہف تھے. اب آپ دیکھیے کہ لائک وہاں پہ پورے روم میں یہ صرف اور صرف 7 لوگ تھے لائک جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے تھے جنہوں نے بادشاہ. تو یہ چیز ہے. وعلیکم السلام میم. اب آئیے آپ کی آواز. بہت بہت معذرت. I'm sorry میں نے اپنی جگہ چینج کی ہے. چلیں ایکچولی نا اسکرین شیئرنگ کر رہی ہوں تو اس میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ بھی آیات لائک اپنے موبائل میں آپ اوپن کر لیجیے جو گروپ میں نے بھیجی ہیں. تو یہاں سے میں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ نا استقامت کی کہ استقامت کیسے ملتی ہے. تو دیکھیے لائک یہ آپ کے اندر نہ خود ایک خواہش ہونی چاہیے. آپ کے اندر لائک ایک نہ طلب ہونی چاہیے. آپ جب وہ طلب اللہ کو شو کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے لیے نا ہدایت کے راستے کیسے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لائک اس طرح کے نا وسائل کو اوپن کر دیں گے. فار ایگزامپل دیکھیے لائک اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ بھی فلاں جگہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ اشارہ ہے کہ یعنی کہ میں اب اس کی نا لائک میں اس کی ایگزامپل آپ کو یہ دیتی ہوں پریکٹیکلی کہ لائک یہاں پہ میں نے ایک نا شارٹ کورس میں ایڈمیشن لی ہے. تو لائک جب میں کالج گئی تو لائک وہاں پہ وہ جو سی میری کلاس فیلوز تھیں ان کو لائک جب میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ آئی ایم قرآن ٹیچر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لائک ان کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا اور ان کو سیکھنے کا شوق ہے. تو لائک پھر میں نے ان کا گروپ بنا لیا اور آج کل میں ان کو یہاں پہ تجوید کے سیشن دے رہی ہوں آن لائن. تو اب اس میں سے جو سی لائک اسٹوڈینٹس ہیں یہ ماشاء اللہ سے اچھی خاصی لائک وہ یعنی کہ وہ اپنا ہوم ورک بھی ٹائم پہ دیتی ہیں لائک وہ لائک کلاس ریگولر لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لائک یعنی کہ ان کے دل کے اندر طلب تھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی. یہ ایک آپ کو میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ایک لائک وسیلہ دے دیا اپرچونٹی دے دی. اب جو سی اسٹوڈنٹ سیکھ رہی ہیں وہ لائک اس اپرچونٹی کو اویل کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو حاصل کر رہی ہیں. اور جو سی لائک نہیں سیکھ رہی ہیں لائک یو نو وٹ نہ ہو جاتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی وجہ تو کیا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو اسکپ کر رہی ہیں. تو یہاں پر یہ ہمارے لیے ہے لرننگ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ لائک ہماری طلب دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ لائک ہمیں یہ دیتے ہیں اپرچونٹیز دیتے ہیں. تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں ٹھیک ہے ہم ان کو اچیو کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اپرچونیٹیز کو کیش کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیں گے، کیونکہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے اپنی اپرچونٹی کو کیش کیا تھا، انہوں نے دربار میں جا کر اعلان کر دیا تھا کہ ہم تمہیں خدا نہیں مانتے، تو اللہ نے پھر کیا ان کا انعام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کر دیا تھا۔ تو دل مضبوط تبھی ہوتے ہیں جب آپ کچھ ایکشن لیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو لائک شو کریں گے۔ تو یہاں پر ایک نا عالم کی بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے، لائک یہ میں نے لیکچر میں بھی سنی تھی کہ آپ نماز کے لیے آپ نے خود کو پابند کیسے کرنا ہے، تو 30 دن آپ نے خود پر نا جبر کرنا ہے، رائٹ، 30 دن آپ نے خود 30 دن آپ نے نا خود پر نا جبر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 30 دن تک آپ نماز کو نہ چھوڑیں، پھر اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے۔ تو لائک نا یہ بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود پہ جبر کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آگے آیت نمبر 11 آ رہی ہے، اب اس کی میں تھوڑی ٹرانسلیشن آپ سے کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، آیت نمبر 11 کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی ہے، سوچ رہے میں اسی تفصیلی آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اچھا جی، اب اس میں جو سے صحابہ کہف تھے، لائک یہ جب اپنی نیند سے جاگے تو اچھا سوری، یہ نیند سے نہیں جاگے تھے، ابھی ان کی آپس میں لائک نا کنورزیشن سٹارٹ تھی کہ یہ جو سی ہماری قوم ہے یہ اپنے ہاتھ سے نا بت بناتی ہے، کہ کتنی بے وقوف ہے کہ اپنے ہاتھ سے لائک نا پتھر کی بت بناتی ہے اور پھر اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں، تو ہم تو لائک اس کام میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر لائک اسی آیت نمبر 12 ہے، اس میں ابھی آپس میں نا مشورہ کر رہے ہیں کہ لائک ہم نا پناہ لیں گے، یعنی کہ دیکھیں ان لوگوں نے اللہ سے اچھا گمان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نا فتنوں سے بچنے کے لیے نا کبھی کبھی آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ نا اس حدیث سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، یہ یہاں پہ اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری اور اسی ایک اور بک ہے حدیث کی مشکات، یہ نا اس کا چیپٹر ہے کتاب الفتن۔ تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائک ہمیں نا فتنوں سے بچنے کے لیے کتنے کلیئر سلوشن بتائے ہیں، رائٹ۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ جو سا دجالی دور ہوگا، لائک یعنی کہ اس دور میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ استغفر اللہ، دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سے فتنے ہیں وہ لائک نا کس طرح سے برسیں گے۔ تو اچھا، اب ان میں ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ، تو وہ بہت سوال کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر اس دور میں لائک نا یعنی کہ اس دور کے لوگ پھر کیا کریں گے، یعنی کہ اس دور میں جب کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہوں گے گھروں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نا جنگلوں میں بکریوں کو لے جانا۔ تو جو حضرت حذیفہ تھے انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ جب بکریاں ختم ہو جائیں گی تب پھر وہ لوگ کیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تب درخت کی نا ٹہنیوں کو چبانا یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی کہ واپس نہ آنا، گو ٹو دا ماؤنٹین، آئسولیشن۔ اب یہاں پہ سے ماؤنٹین سے کیا مراد ہے، نیچر، یعنی کہ اپنی تمہیں نا نیچر کی طرف سے واپس جانا ہے۔ اور آئسولیٹ آپ نے دیکھی یہاں پہ اگر آپ اس حدیث کو سمجھے تو آئسولیٹ آپ نے خود کو کس چیز سے کرنا ہے، لائک یہ نا ان یہ جو سی لائک یہ جو ہوتی ہے سائنٹیفک چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ یہ نا جو اسکالر تھے وہ بتا رہے تھے کہ جیسا ٹی وی ہے یہ دجال کا بہت بڑا ویپن ہے، رائٹ۔ یہ جیسے لائک اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں مووی تھیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ سب کے سب فتنے ہیں۔ تو لائک آپ جتنا آپ لائک یعنی کہ نا جتنا آپ خود کو ان چیزوں سے دور کریں گے نا اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لائک اگر آپ یعنی کہ یہاں پہ ہم نا کمپنی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم لوگ یعنی کہ نا کچھ دیر بیٹھتے ہیں لائک نا اس طرح کے لوگوں میں جو بہت منفی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کمپنی کا اثر ہم پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کمپنی بہت اثر کرتی ہے، یہ چیزیں بہت لائک اثر کرتی ہیں، تو ان سے کیا کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 17 کی تفسیر دیکھیے کہ یہ اللہ کا، اچھا جی آیت نمبر 17 میں نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لائک نا کس طرح سے غار میں جو سے نوجوان تھے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نا دھوپ یہ ہے کہ پرووائڈ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوپ لگواتے ہیں، یعنی کہ ان کی باڈی کو یہ جیسے تھے وٹامن ڈی وہ دے رہے ہیں۔ تو آگے اچھا جی تو آگے دیکھیے، آگے دیکھیے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے
وہ روشنی دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے. تو جو سے یہ اصحاب کہف تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو ہدایت کی بھی روشنی دی, اور جب لائک ان کو غار میں سلائے رکھا تو وہاں پر یہ لوگ لائک وہاں پہ نا کروٹ بھی لیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو دھوپ بھی فراہم کرتے تھے تاکہ یہ زندہ رہیں. اب آگے آیت نمبر 18 میں جس اس کی تفسیر بیان کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا کافی گزر گیا. آیت نمبر 18 کی تفسیر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو بھی ان کو دیکھتا تھا نا, لائک وہ نا ڈر جاتا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کا یعنی کہ ان کا اچھا خاصا وہ نا روب ڈال دیا تھا. اچھا جی, اچھا اب آگے آیت نمبر 19 میں اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا, رائٹ. اور جب یہ جاگے تو ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ 309 سال گزر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بات واضح کر دی, ٹھیک ہے, اصحاب کہف کے بارے میں لائک بتا دیا, کیونکہ جب اس دور کے لوگوں کو جب پتا چلا 309 سال کے بعد, تو ان لوگوں نے لائک اصحاب کہف کو اپنا ولی مان لیا, کیونکہ یہ نا لائک یعنی کہ یہ ہیومن سائیکو ہوتی ہے کہ لائک یہ نا بندہ پھر کیا کرتا ہے, یعنی کہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی مان لیتا ہے. اب آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں کس چیز کا, قیامت کا. اب وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پا لیا, اچھا یعنی کہ اب یہاں پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اصحاب کہف کو موت دے دی, یعنی کہ جو ان کا پرپس تھا نا لائک ان کو سلا کے پھر جگانے کا, وہ پورا ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو موت دے دی. تو اب وہاں پہ جو سے لوگ تھے وہ کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگ پڑے کہ یعنی کہ ان کا ہم کیا کریں, لائک ان کا ہم کوئی دربار بنائیں, کوئی مزار بنائیں. تو وہ جو سی لوگوں کی ایک جماعت تھی نا جو کہہ رہی تھی کہ ان کا مزار بنانا چاہیے, وہ لائک یہاں پر غالب آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کا یہاں پر مزار بنا دیا. اچھا جی, اب یہاں پہ آیت نمبر 22 میں یہ لائک اسی کنفیوژن ہے کہ اتنے لوگ تھے, اتنے تھے. تو یہاں پر یہ ہمارے نا بہت بڑے یہ تھے مفسر قرآن تھے, ابن عباس, ٹھیک ہے. تو ان کی جو سی وہ رائے ہے لائک جس پہ جمہور علماء کا یعنی کہ جمہور علماء کا جو سا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف میں 7 لوگ تھے, رائٹ. صحیح. اچھا جی, اب اس کے بعد آیت نمبر 26 سے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آیت نمبر 28 تک ہے ہمارا. اچھا دیکھیے, اب یہاں پہ یہ لائک نا جتنی سٹوری اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے تو اس کو بتانے کا ایک مقصد ہے, کیونکہ قرآن پاک میں نا ہر بات مقصد کے تحت کی گئی ہے, کوئی بھی فضول ڈسکشن نہیں کی گئی. اور لائک دیکھیے اس میں لائک نا ہمارے لیے بھی یہ لائک نا لرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے نا فضول قسم کی ڈسکشن نکالنی ہے. اسپیشلی لائک یہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, عام طور پہ لائک یہ نا فیملی کے لوگوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کسی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اچھی خاصی غیبت میں آ جاتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, لائک ہم نے ان چیزوں سے خود کو اوائڈ کرنا, ٹھیک ہے. تو اگلی بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد بیان نہیں کی. تو اس سٹوری کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ who's in control, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یعنی کہ تم نے شرک نہیں کرنا, میں ہی سننے والا ہوں, میں ہی دیکھنے والا ہوں, تو میرے ساتھ شرک نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتے, رائٹ. تو یہاں پہ یہ لائک اس کا مقصد یہ تھا. اب بات یہ کہ فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ اس کا پوائنٹ ہے. آیت نمبر 28 میں لاسٹ آیت ہے ہماری کہ لیکن اس فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے, جبکہ دجال کے دور میں فتنے بہت ہوں گے. تو اس میں یہاں پہ اپنا 2 چیزیں ہیں کہ ہم نے خود کو نا باطل خداؤں سے بچانا ہے. تو دیکھیں ہم خود کو باطل خداؤں سے لائک تبھی بچا پائیں گے جب ہم ان کو پہچان سکیں گے. اور جو سے یہ نا باطل چیزیں ہیں, باطل خدا ہیں, ان کو پہچاننے کے لیے حق والے خدا کی پہچان بہت ضروری ہے. تو یہی تو لائک یہ صحیح پہچان ہے نا, یہ ہمیں علم کے ساتھ ہی ملے گی. جو اللہ کو جتنا جانتا ہے نا, لائک اس کے نالج میں لائک نا جتنا اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہی فتنے سے بچ سکتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں, فرسٹ کہ نا نالج آف اللہ, اللہ کے بارے میں جانیں, قرآن پاک کو تھام لیجیے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو اللہ کی معرفت دے گا. اور اس کے بعد یہ جو سے نا اللہ کے نام ہے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری چیز ہمارے پاس آ گئی ہے باطل خدا کو پہچاننا. تو یہ نا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لائک اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے,
تو لائک یہ جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ لائک یہ نا خواہشات کی ایج ہے, ٹھیک ہے, ایج آف ڈیزائرز ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لائک ہماری اپنی کون سی ایسی خواہش نفس ہے جس کو ہم نے خود پہ اتنا حاوی کر لیا ہے کہ لائک اس چیز نے ہمیں اللہ سے غافل کر دی ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے. اور لائک نا سب سے بڑی چیز یہ نا گڈ کمپنی, ہم نے خود کو اچھے لوگوں کی صحبت میں دینا ہے, کیونکہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ تم نا ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, رائٹ. ابھی آپ سے اسکرین شیئر نہیں ہوئی ورنہ ہم اس آیت کی ٹرانسلیشن کر لیتے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ لائک یہاں پہ نا گڈ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ کمپنی کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. اچھا جی, یہ ہمارا بس آج کا لیسن اتنا ہی تھا, آیت نمبر 28 تک تھا. میں دوبارہ اگین ٹرائی کرتی ہوں. نہیں ہو رہا. اچھا جی, واٹس ایپ میرا اوپن نہیں ہو رہا, بہت بہت معذرت. اچھا مجھے بس 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں اپنا مقصد لے لوں. جو سا اس سیشن کا لاسٹ حصہ تھا وہ میں نے رکھا تھا کہ ہم اس میں لائک یہ جو سی ہماری ہوں گی لائک یہ سی ہوں گی ہماری فرسٹ 5 آیات, ان کی ہم دہرائی کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا ہو گیا نیٹ کا ایشو. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ لائک آپ اپنے موبائل میں جو سے میں نے یہ نا بھیجے ہوئے ہیں, یہ نا پکچرز بھیجی ہوئی ہیں میں نے فرسٹ 5 آیات کی, آپ اس کو اوپن کر لیجئے. تو ہم اس کو کرتے ہیں, ساتھ میں آپ اپنے مائک بھی انمیوٹ کر لیجئے تاکہ میں تجوید کے ساتھ یہ 5 آیات آپ کو پڑھا دوں. اور انشاءاللہ اس ویک ہم یہ فرسٹ 5 آیات کو ہم حفظ کریں گے, کیونکہ دیکھیے ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ لائک جو شخص نا جو بھی شخص سورۃ القحف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا تو کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا فتنہ دجال, اس سے وہ محفوظ رہے گا. رائٹ, آپ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر لیجئے پلیز اگر کر سکتے ہیں تو, اور جن کے پیچھے شور ہے تو وہ بے شک اپنے مائک میوٹ رکھ کے ہی پریکٹس کریں میرے ساتھ. فائزہ نوید, ہاجرہ بی بی, ہاجرہ ظفر, ہانیہ احمد. سو میں سٹارٹ کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم دیکھیے میرے ساتھ پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ لائک جو سی آپ کی تجوید کی غلطیاں ہوں گی لائک ان کی میں کریکشن کر دوں گی. میں آپ کو آسک ٹو انمیوٹ آپشن دے رہی ہوں. ہاں جی, حاجرہ اس کو پڑھیے میرے ساتھ. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم. اچھا دیکھیے جو صلی اللہ ہے نا, اس میں جو اللہ کلام ہے وہ باریک ہم پڑھیں گے, کیونکہ یہ نا تجوید ہے کہ یہ کلام ہے وہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. صرف اور صرف اللہم اینڈ لفظ اللہ جو کلام ہے وہ دو صورتوں میں موٹا پڑا جاتا ہے, ایک ہو یا بڑا ہو. تو یہاں پر اللہ سے پہلے کسرہ آ رہی ہے تو اس لام کو اور جو سا ہے الذی انزلہ, یہاں پہ دیکھیے یہاں پر ہو رہی ہے مد منفصل جس کی لینتھ 4 کاؤنٹ ہے. الف صغیرہ آ رہا ہے, اس کو ہم 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. اینڈ عبدہ کتاب,
اب یہاں پہ آپ نے کلکلا کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں اگین پڑھ رہی ہوں, غور سے سنیے, اس کو پریکٹس کیجئے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم. مائک میوٹ ہے, وہ بھی پڑھیں گے. الحمدللہ الذی انزل علی الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم. ماشاء اللہ, ویری گڈ, اچھی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ. آگے دیکھیے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل ٹھیک ہے, آیت نمبر 1 ہے. میں اب اس کو ایک ساتھ کر دیتی ہوں, آپ اس کو سن لیجئے, اور انشاءاللہ آفٹر کلاس اس کے وائس نوٹ بھی آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اچھا جی, اس کے بعد اب پریکٹس کرتے ہیں آیت کی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر. نیکسٹ آیت پڑھیے پلیز. قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أن لهم أجرا حسنا. اچھا دیکھیے, یہ سب میں بریک کر پڑھتی ہوں. لائک تجوید میں رول ہوتا ہے, لائک جب آپ کو لگے آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ وہاں پر کر لیجئے, کیونکہ آج کل میں تھوڑی بیمار ہوں تو مجھے سانس کا مسئلہ ہوا ہے, تو مجھ سے لائک یہ آیت ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی, تو لائک جہاں پہ بریک کر رہی ہوں, تو اب جب ہم یہ کرتے ہیں وقف کرتے ہیں, تو یہ جو سا ہوتا ہے قرآنی کلمہ جس کو وقف کر رہے ہوتے ہیں, اس کے آخری جو سا لیٹر ہوتا ہے نا, اس کو لائک جو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اوپر یا نیچے, اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ فرسٹ وقت میں نے کیا تھا وَيُبَشِّرْ, جو سی را کی فتحہ تھی میں نے اس کو اسکپ کر دیا تھا, پھر میں نے اسٹارٹ کیا تھا وَيُبَشِّرْ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا, رائٹ. صالحات پہ جب میں نے وقت کیا ہے تو آگے سے میں نے اسٹارٹ کر دیا أَنَّ لَهُمْ, کہ بے شک اس کے لیے اجر ہے اچھا. تو یہ ہے تجوید کا رول وقت کا. اب آگے دوسری آیت دیکھیے, تو آیت نمبر 3. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. ماكثين فيه أبدا. ٹھیک ہے نا, تھوڑی ہے ہی کو آپ لمبا نہیں کریں گے. ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
وينذر الذين الذين قالوا قالوا اتخذ اتخذ الله الله ولدا. ولدا. MashaAllah, very good. به من علم ولا لآبائهم ما لهم به ما من لهم به علم من علم ولا لآبائهم. MashaAllah, very good. अभी आप जाएं बेटा, मैं सॉरी बच्ची आगे थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको दोबारा देखिए। मालहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम كبرت ما لهم كلمة به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. माशाल्लाह, वेरी गुड। हानिया हाजरा, आप पढ़िए। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, काबूरत से ही। كبرت كلمة تخرج من أفواههم. अच्छा देखिए, आप यहाँ पे ना हरकत लंबी कर रही हैं। आप कहेंगे काली मातन, हरकत लंबी नहीं करनी। का फतह का, राइट। इसको दोबारा पढ़िए। काली मातन, काली मातन, ऐसे पढ़िए इसको। كبرت كلمة تخرج من أفواههم. वेरी गुड माशाल्लाह। यक़ूलून इल्ला कज़िबा, إن يقولون إلا كذبا. हानिया आप पढ़िए। यक़ूलून इल्ला कज़िबा। إن يقولون إلا كذبا. माशाल्लाह, वेरी गुड हाजरा। हानिया ने और भी हमारे साथ सिस्टर पढ़ रही थी, मुझे शो नहीं हो रही। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। एंड इंशाल्लाह जो इसके वाइस होते हैं वो मैं भी ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, आफ्टर सेशन। और बहुत मार्वेलस, लाइक आज ना नेट का इशू हुआ था, इसकी वजह से इतनी लाइट की होती है डिस्टर्बेंस, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये चीज नहीं होगी क्योंकि आजकल यहाँ पे लाइक इशू चल रहे हैं। ये कि सिर्फ मेरी तरफ आई, क्योंकि मैं को टीच करती हूँ, कभी इशू होता है, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आपको ये तफसील सारी क्लियर मिलेगी। और तकरीबन 5 साल हुए मेरी शादी को, और शादी के बाद मेरा फर्स्ट सेशन था, मैंने अच्छी काफी कंफ्यूज भी थी, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। तो एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें ना अपने लेवल पे कोशिश करनी है, ठीक है। वही बात मैंने आपसे शेयर की थी बिल्कुल सेशन दरमियान में, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो क्या करते थे, जब भी गुरबत के महीने आते थे तो वो ना बाजारों में निकल जाया करते थे, राइट। और वो वहाँ पे लोगों को दावत देते थे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम फलाह पा जाओगे। और उनके पीछे वो जो होते थे, लाइक यानी कि जो चचा थे, वो लाइक वो क्या करते थे, लाइक अपने हाथों में पत्थर उठाए होते थे, लाइक उनको मार रहे होते थे और लोगों से कह रहे होते थे कि बिल्ला ये है, मजनू है, इसका यकीन नहीं करना तुमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हर हाल में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, ठीक है। ये उनका मिशन था। अब यही मिशन उनका आगे से हम पे फर्ज है, ठीक है। हम उनकी उम्मत से है ना, तो लाइक हमने अपने लेवल पर कोशिश करनी है। अब हमने ये नहीं देखना कि लाइक हम ना कैसे बयान करते हैं, हम कैसा पढ़ते हैं, और लाइक फिर कितने लोग हमें सुनते हैं, ये चीजें नहीं देखनी, बल्कि हमने कहना है कि हमने कोशिश करनी है, और वो कोशिश अल्लाह कबूल फरमा ले। क्योंकि अपने दिल की तलब जब तक हम अल्लाह को शो नहीं करेंगे, अल्लाह को नहीं दिखाएंगे, तब तक अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप लोग अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی آپ کی وجہ سے ایسی شعبت عطا کی کہ ہم زندگی کے کچھ پل اپنی مصروف زندگی میں سے نکال کے اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کے قرآن کو سیکھ سکیں۔ دوسری بات میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سب جتنے بھی پارٹیسپیٹ ہیں کہ میں یہاں پہ کہ اکیلا مطلب لڑکا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے مناسب سمجھے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ دیکھی تھی آپ کی، وہاں پہ کافی سارے مطلب کمنٹس بھی تھے، لائکس بھی تھے، مجھے لگا بہت سارا رش ہوگا، ماشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ میں تو اپنی نیت لے کے آپ کی کلاس میں جو ہے نا وہ حاضر ہوا ہوں، لیکن اب میں اکیلا لڑکا ہوں۔ اب مجھے آپ سب بتائیں کہ اگر آپ سب کو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے تو میں کلاس کو جاری رکھوں، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو میں لیو کر دیتا ہوں۔ مجھے اس بارے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں پلیز۔ اچھا ابو اذان آپ کا نام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہے کہ یہ جو سا ہمارا سیشن تھا نا، اس کا اگر آپ نے رجسٹریشن میں پڑھا ہو تو یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے تھا۔ اسٹارٹ میں تو اچھے خاصے پارٹیسپینٹ تھے اینڈ اس میں 2 میلز اور بھی تھے، مجھے پتا چل گیا تھا، لیکن کیونکہ نا لائک یہاں پہ نا نیٹ ایشو بہت ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے لیو کر دی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی سسٹرز کو بھی آئی ہوپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہماری اکیڈمی ہے یہ لائک نا یو ایس اے میں ہے، تو انہوں نے یہ سیشن رکھا ہی میل اینڈ فیمیلز دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی بڑی بڑی مہربانی، نوازش، شکریہ۔ اچھا جی، اور کوئی لائک اپنا فیڈ بیک دینا چاہے؟ کیونکہ اس طرح نا مجھے بہت موٹیویشن ملے گی، کیونکہ میں نے کافی عرصے کے بعد ابھی اسٹارٹ کیا ہے۔ سسٹر میں ایک موٹیویشن چیز جو آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو یہ سیشن ہے آپ اس کو شارٹلی رکھیں، کیونکہ ابھی تو آج رمضان نہیں شروع ہوا، نیکسٹ سیشن جو آپ کا ہوگا فرائیڈے کو، اس وقت الحمدللہ 6واں یا 7واں روزہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہر ایک بندے کو مصروفیت ہوگی، پاکستان میں بھی اور جو آؤٹ آف کنٹری میں سے اس کلاس کو جوائن کریں گے ان کو بھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ زوم ایپ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تقریباً 40 منٹس کا ہوتا ہے، تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا جو لیکچر ہے نا اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں تاکہ وہ 40 منٹس کے اندر اندر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو ڈسٹربیوشن وہ جو منقطع کا سلسلہ ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ جس طرح ابھی اس سیشن میں بھی ہوا تھا کہ نیٹ کا پرابلم ہوا تھا، پھر کئی لوگ پارٹیسپیٹ جو ہے نا وہ چلے گئے، پوری کلاس اٹینڈ نہیں کی، اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ لائک یہ جو سا آپ کو لائک میں جو کروا رہی ہوں تجوید کی پریکٹس، اس کو پھر ہم کر لیں گے اپنے وائس نوٹ میں، یا اس کی میں الگ سے ریکارڈنگ کر لوں گی، اور سیشن میں ہم جسٹ تفسیر کو لے کر چلیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ بھائی، آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا، اور آپ میں سے کوئی سسٹر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ سب پلیز گروپ میں اپنا لازمی فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت اچھا لگا، کافی عرصے بعد آپ کا سیشن لیا، جزاک اللہ خیرہ ہانیہ۔ اور چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر گروپ میں آپ سے بات ہوتی ہے، اور میں گروپ میں لائک اس کی ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ لائک یہ جو تجوید کا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ایوری ویک ہم نے 5 آیات کو حفظ کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ لائک میری بھی ریویژن ہو جائے گی، تو اس کو پھر ہم کر دیں گے وائس نوٹس میں، یا پھر ریکارڈنگ اس کی الگ سے میں بھیج دوں گی، اور لائک یہ سیشن ہم اپنا شارٹ کر لیتے ہیں، اور ہم اس میں جسٹ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو لائک پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ فرائیڈے کو، اور لائک میرے لیے بھی بہت سی دعا کیجیے گا، میں آپ سب کی بھی دعا کروں گی اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اس کے لائک جو سا اس صورت کے جسٹ 4 سیشنز ہیں، رائٹ؟ تو آپ لوگوں نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ آج الحمدللہ مجھے سیکھنے کو نا بہت کچھ نیا ملا، وہی چیز کہ لائک جو سی بار بار کی دہرائی ہوتی ہے، اور یہ صورت و ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک ضرور اپنے گروپ میں دینا ہے، اور لائک یعنی کہ اس میں سے جو سے آپ اپنے لیے لرننگ پوائنٹس لیے۔ تو جزاک اللہ خیرہ کثیرہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔